سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ ذاریات کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج انسانوں کی اکثریت، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی اکثریت، زیادہ تر تعداد آج فکر آخرت سے غافل ہو کر، اپنی مقصد حیات کو بھول کر، اپنے مقصد پیدائش کو بھول کر زندگی گزار رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مومن، یہ انسان، یہ لوگ اپنی مقصدی حیات کو بھول چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے رات اور دن کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کہ یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، جیسا کہ اللہ بیان فرماتا ہے 18 پارے کے اندر
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، یوں ہی پیدا نہیں کیا، ایک مقصد ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بے شک تم میری طرف لوٹائے جاؤ گے، ضرور پلٹائے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیکار زندگی گزارو، موج کرو، مستی کرو، عبادات کو چھوڑ دو، کچھ نہیں، بلکہ مقصد ہے۔ اور محترم سامعین کرام، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو، یہاں تک کہ ایک ذرہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس کے بھی ایک مقصد ہے۔ جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں 23 پارے کے اندر، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، باطل پیدا نہیں کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا ہے۔ ہر ذرہ ذرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے، بلی کو، چوہے کو، انسان کو، جنات کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک چوہے کو، ایک جانور کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو وہ مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، جو سارے مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، جس کے لیے جنت ہے، جس کے لیے جہنم ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، کتابیں دی ہیں، قرآن دیا، حدیث دی، تورات دی، انجیل دی، زبور دی۔ کیا اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو بیکار پیدا کر سکتا ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، بیکار پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اب یہاں پر 4 سوال پیدا ہوتے ہیں، آئیے انشاءاللہ مختصر میں ہم ان 4 سوال کو حل کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم کو، تو عبادت کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ تیسری چیز، عبادت کیا کیا ہے؟ عبادت کی صورتیں کیا ہیں؟ اس کی شکل کیا ہے؟ اور چوتھی چیز، عبادت کس کی طریقے پر کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ آئیے ہم ذرا ان 4 سوال کو، ان 4 باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو، سلسلہ وار۔ پہلی بات کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور سے ہم لوگوں کے ذہن میں، ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ مختصر، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، بس عبادت ہو گیا۔ نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ مختصر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہ مکمل عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، نمونہ ہے، یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ اس کو راضی کر لے، پسند ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کو بولتے ہیں عبادت۔ یہ ہے عبادت کا معنی اور اس کا مطلب۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس کے تعریف کرتے ہیں، تعریف کہ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا بیان فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل
ما یرضاہ من الاقوال والافعال. کیا معنی ہے عبادت کا؟ کہ عبادت کہتے ہیں ہر وہ قول کو، ہر وہ بات کو یا ہر وہ عمل کو جو اللہ کو پسند آ جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اب ہمیں اسی روشنی میں، اس تعریفات کی روشنی میں اپنی زندگی پوری گزارنی ہے. ہر معاملہ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، جو اللہ کو راضی ہو جائے. ہر معاملے میں، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا مرحلہ ہو، چاہے وہ معاملات کا مرحلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مرحلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو. ہر مرحلے میں عبادت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، معاملات ہو، ہر مرحلے میں، ہر حصے میں ہمیں ایسا عمل کرنا ہے جو اللہ کو پسند آ جائے. یہ ہے عبادت کا معنی، مفہوم. یہ ہے پہلی بات. یہ ہے پہلا سوال کا جواب. عبادت کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے. اب آئیے دوسرا سوال کیا ہے؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ جواب کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے. اس کا جواب دیا گیا کلمے کے اندر. کلمہ جو پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ صرف اللہ کی عبادت مجھے کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اس اللہ نے، اس ذات نے، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. والسماء بناء، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے، انسان کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا ہے. یہ آسمان چھت ہے. والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بارش کو نازل کیا. واخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے مختلف پھل فروٹ کو نکالا ہے تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری غذا کے لیے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، یہ زمین بچھونا ہے، یہ آسمان چھت ہے، یہ پھل فروٹ میرے لیے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا کیا ہے؟ تو اللہ آگے بیان فرماتا ہے آگے. تو جب اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنی نوازش ہے، اتنی مہربانی ہے، اتنا مدد ہے، تعاون ہے، تو اب آگے کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگو، اے انسانوں، سن لو، تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. شریک نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف اللہ کی عبادت ہی ہونی چاہیے. تو دوسرا سوال کیا ہے؟ عبادت کس کی؟ تو اللہ کی. اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، قربانی کیجیے. تو قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نماز کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے 8 پارے میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بیان فرما دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے، قل ان صلاتی، بے شک میری تمام نمازیں، ان صلاتی ونسکی، اور میری ساری قربانیاں، ومحیای، اور میری زندگانی، ومماتی، اور میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، سارا رب العالمین کے لیے ہے. سب کس کے لیے ہونی چاہیے؟ قربانی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مرنا، جینا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. تو پتہ اس سے یہ چلا عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے سجدہ، رکوع، قیام کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب آئیے تیسری بات، تیسرا سوال کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟
عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کی شکلیں کیا ہیں، عبادت کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ عبادت 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے زبانی عبادت، یعنی زبان کی عبادت، منہ کی عبادت، ایک ہے زبانی عبادت، اور ایک ہے قلبی عبادت، دل کی عبادت، اور ایک ہے جسمانی عبادت، اور ایک ہے مالی عبادت، مال کی عبادت۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ عبادت قولی عبادت، یعنی زبان کی عبادت۔ وہ کیا ہے؟ دعا، استغفار، استعانت، استغاثہ، فریاد۔ یہ کیا عبادت ہے؟ یہ کس کی عبادت ہے؟ زبان کی۔ زبان سے بولتے ہیں نا یا اللہ، یا اللہ مدد کر، یہ کس سے بولتے ہیں ہم؟ زبان سے بولتے ہیں، ہاتھ سے نہیں بولتے ہیں، پیر سے نہیں بولتے، کس سے بولتے ہیں؟ زبان سے بولتے ہیں، یا اللہ میری مدد کر۔ فریاد کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت میں داخل ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر 24 پارے کے اندر، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب آگے اللہ بیان فرماتا ہے کہ استجب لکم، اور جو لوگ میری دعا سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں، تو عن قریب ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے ذلیل کر کر۔ تو اس سے پتہ ہی چلا دعا کرنا، فریاد کرنا، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت میں داخل ہے۔ دعا کرنا، فریاد کرنا کسی اور کے لیے کرنا نہیں چاہیے، صرف اللہ سے کرنا ہم کو ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا، کسی سے فریاد کرنا نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا یہ۔ تو پتہ اس سے چلا زبان کی عبادت کیا ہے؟ فریاد، دعا، استغاثہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب کیا ہے؟ منہ کی بات کیا ہے؟ دل۔ اس کے بعد نیچے آتا ہے سینہ، دل۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ دل کے اندر جو عبادت میں داخل ہے وہ خوف۔ کہاں سے ہوتا ہے خوف؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ کان سے؟ ناک سے؟ نہیں، ڈر کہاں ہوگا؟ دل کے اندر ہوگا۔ تو یہ خوف، یہ ڈر، یہ محبت، یہ چاہت، یہ الفت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ڈر بھی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، امید کرنا، جنت کی امید، رحمت کی امید کرنا، یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو خوف، محبت، ڈر سب اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو اگر تم مومن پکے ہو تو تم مجھ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو تم۔ اسی طرح آپ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہونا یہ بھی دل سے انسان کرتا ہے، تو رحمت کی امید کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، نیک اعمال کیا جائے، اور امید لگایا جائے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت دے گا۔ یہ ہے امید۔ امید کہاں سے ہوتی ہے؟ دل کے اندر سے ہوتی ہے۔ تو یہ خوف، یہ محبت، یہ چاہت، یہ الفت اللہ سے ہونی چاہیے۔ محبت سب سے زیادہ اس کائنات میں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورۃ البقرہ 2 پارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مانتے ہیں، اور اس سے اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اپنی دیوی کو، دیوتاؤں کو، غیر اللہ کو وہ پوچھتے ہیں اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کس کی حال ہے؟ یہ حال غیروں کا حال ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، جو متقی، اس کا حال کیا ہے؟ اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ چاہت، سب سے زیادہ الفت کس سے کرتے ہیں؟ حب للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے دل کی عبادت، قلبی عبادت۔ اب آئیے اس کے بعد کیا ہے؟ جسمانی عبادت، جسم کی عبادت۔ وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، یہ کس کی عبادت ہے؟ جسم کی عبادت، اس میں جسم شامل ہو جاتا ہے آپ کا۔ اسی طرح ہے مالی عبادت، مال کی عبادت، یہ ہے حج، یہ مال کی عبادت ہے۔ قربانی، یہ مال کی عبادت ہے۔
صدقہ یہ مال کی عبادت ہے، خیرات یہ مال کی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مال کی عبادت ہے۔ تو صدقہ، قربانی، حج سب چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، رکوع سجود سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے مختلف قسمیں عبادات کی، قولی، قلبی، جسمانی اور مالی۔ اب آئیے چوتھا سوال کیا ہے کہ عبادت کیسی کرنا ہے؟ عبادت کرنی اللہ کی، یہ تو بات حل ہو گئی، اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب کیسی کیا جائے عبادت؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ میں جواب کیا ہے؟ عبادت اللہ کی۔ اب دوسرے حصے میں جواب کیا مل رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے 4 پارے کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کا چوتھا سوال کا جواب یہ ہے، عبادت نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کے طریقے پر سارے معاملات کو حل کرنے کا توفیق نصیب فرمائے اور ہر قدم پہ نبی کی سنت کو اپنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم، وما توفیقی الا باللہ۔